السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 14 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، ارطغرل غازی تمام تر قبائل کا جرگہ حالی بازار میں بلاتے ہیں اور شاہدار قبیلے میں اسپہار خاتون نے ارطغرل غازی کے کہنے پر نئے سردار کے انتخاب کے لیے جرگہ ملتوی کر دیا تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حالی بازار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جب وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو راستے میں اتسیز آ جاتا ہے۔ اتسیز ارطغرل غازی کو سلام کرتا ہے۔ پھر اتسیز ارطغرل غازی سے کہتے ہیں، میں نے آپ پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کو لے کر اتسیز کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ترکت اتسیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عارف صاحب سے پوچھتا ہے، عارف صاحب یہ کون ہے؟ اس کے جواب میں عارف صاحب کہتے ہیں، یقیناً یہ سفید داڑھی والوں کا جاسوس ہے۔ اس کے بعد وہ بھی ارطغرل غازی اور اتسیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور دوسری جانب کراچی سار قلعے میں کوپیک عارس کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے۔ عارس کہتا ہے، آپ مجھے اپنی ریاست کا اختیار، اپنی طاقت اور سونے کا بتا رہے ہیں، لیکن آپ ایک سردار اعلیٰ کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ ارطغرل نے اس رائے میں سب کے سامنے آپ کو آپ کے اوقات کی یاد دلا دی۔ یہ سن کر کوپے کہتا ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں شطرنج کھیلی تھی اور اس وقت یہاں کمانڈر ویسلیوس تھا اور اس نے بھی یہی بات کہی تھی جو ابھی تم نے کی، لیکن اس نے میری باتوں کو اہمیت نہ دی۔ اس کے بعد جلد ہی ارطغرل نے اس کی جان لے لی۔ محتاط رہنا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو۔ اگر تم ہمارے معاہدے سے وفادار رہنا چاہتے ہو اور مزید یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں میری باتوں کو اہمیت دینا ہوگی۔ یہ سن کر عارس کہتا ہے، لیکن امیر سعد الدین، تم تو جلد ہی کونیا واپس چلے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ اس پر کوپے کہتا ہے، یہاں بہادر صاحب ہوں گے، میں ان کو اپنا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر عارس کہتا ہے، کل میرے 2 آدمی قلعے کے اندر مارے گئے، مجھے کافی حد تک شک ہے کہ ارطغرل حقیقت جانتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کل رات کے واقعے میں وہ ملوث ہے، لگتا ہے کہ وہ حقیقت جانتا ہے اور ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ سن کر کوپے کہتا ہے، گورنر عارس، اپنے دماغ کو مطمئن رکھو۔ اگر ارطغرل کو پتا ہوتا کہ اسے جال میں تم نے پھنسایا تھا تو اس نے حالی بازار میں ہی تمہارا سر اتار دیا ہوتا۔ وہ آج حالی بازار میں سرداران کا جرگہ بلا رہا ہے اور وہ اس بات کا پتہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس پر حملہ کرنے والے کون تھے۔ تم نے جو کیا وہ پتہ لگنے سے پہلے ہم اسے ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر عارس کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کونیا واپس جانا اچھے کے لیے ہو۔ جب ہم یہاں ارطغرل سے نپٹیں گے تو تم وہاں سلطان کی آنکھیں بند کر سکتے ہو۔ اور جنگل میں ارطغرل غازی عارس کے کمانڈر کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تم جو بھی جانتے ہو مجھے سب بتاؤ۔ اس پر وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے مار دو۔ یورگو کی یہ بات سن کر ارطغرل غازی رسی بامسی کو دے دیتے ہیں۔ جب بامسی اس رسی کو کھینچتا ہے تو یورگو لٹک جاتا ہے اور اسے پھندا لگتا ہے اور وہ بمشکل کہتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، رکو میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ یہ سن کر بامسی رسی کو ڈھیل دیتا ہے اور ارطغرل غازی پوچھتے ہیں، جب عارس نے مجھ پر اور میرے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا اسے کیسے پتا چلا کہ میں محاذ پر جا رہا ہوں؟ اس پر یورگو کہتا ہے، ایک رات پہلے ہمیں اس کا پیغام ملا اور اس نے ہمیں ڈاکوؤں کے کپڑے پہننے کا کہا۔ جب میں نے عارس کو دیکھا تو اس نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مارنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عارس صاحب ارطغرل سے کہتے ہیں، حضور، جیسے ہی سلطان نے محاذ کا ارادہ کیا عارس کو فوراً اس کی خبر مل گئی۔ پھر ارطغرل غازی یورگو سے پوچھتے ہیں، عارس کو یہ کس نے بتایا کہ ہم وہیں پر جا رہے ہیں؟ اس پر یورگو کہتا ہے، قسم سے مجھے نہیں پتا، ان دنوں ایکٹرینا اس کے ساتھ تھی، ان دونوں کو پورا یقین تھا کہ آپ مر جائیں گے کیونکہ وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ سن کر اتسیز پوچھتے ہیں، ایکٹرینا تک یہ خبر کس نے پہنچائی ہوگی؟ اس پر عارف صاحب کہتے ہیں، سلطان کے محاذ پر جانے کے بارے میں ہمارے سوا صرف کوپیک کو معلوم تھا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں، امیر سعد الدین کوپیک پہلے ہی میری نظروں میں مشکوک ہے۔ پھر ارطغرل غازی یورگو سے پوچھتے ہیں، یورگو، جب تم ہم سے بھاگ گئے اور قلعے گئے تو تمہاری عارس سے کیا بات ہوئی؟ اس پر یورگو کہتا ہے، وہ بہت غصے میں تھا، نیکیا سے ایک تاجر آ رہا ہے، اس کا نام نیکو ہے، عارس نے مجھے اسے باحفاظت قلعے میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔
वो कुछ ही दिन में पहुंच जाएगा। ये सुनकर आरिफ साहब कहते हैं हुजूर इस सौदेबाजी का एक जुज ये भी था कि अमीर सादुद्दीन इस बात पर मुत्तफिक था कि यूनानियों से तिजारत की बेहतरी के लिए एक ताजिर आना चाहिए, शायद ये ताजिर वही हो। तुर्गुत कहता है बहादुर को यहाँ लाने वाला और उसे आलियास साहब के खेमे की लालच देने वाला भी कोपेक है। फिर आरिफ साहब कहते हैं हुजूर क्या आप इस सारे मामले का सुल्तान अलाउद्दीन को बताएंगे? इसके जवाब में अब्दुल गाजी कहते हैं मैं सुल्तान को कोपे की गद्दारियां बताने के लिए एक खत लिखकर भेजूंगा। इसके बाद अब्दुल गाजी अच्छी से कहते हैं अच्छी ताखिर किए बगैर किले वापस जाओ, मैं तुम्हारी मालूमात का इंतजार कर रहा हूँगा। यह सुनकर अच्छी वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कोपेक और गोगतो हानी बाजार के कमरे में मौजूद होते हैं। गोगतो कहता है अमीर हजरत सुल्तान की तरफ से एक खत आया है। इस पर कोपेक हैरानगी से पूछता है किस लिए? तो गोगतो कहता है अतवत साहब के अपने कबीले वापसी के तनाजुर में सुल्तान ने आपको कोनिया बुलाया है, लेकिन जाने से पहले सुल्तान ने आपको सरदार आला की इलामत अतवत साहब के हवाले करने का हुक्म दिया है। आपको बजाते खुद इसका ऐलान सरदारान से करना होगा और अपने हाथों से अतगत साहब को चोगा पहनाना होगा। यह सुनकर कोपेक भड़क जाता है और कहता है अतगत और उसकी सरदारी दोनों पर लानत हो, अब वो मुझे सब सरदारान के सामने जलील करवाएगा। तौबा तौबा। फिर वो गोगतोक से कहता है जिरगे की तैयारी करो और जिरगे के बाद हमारे कोनिया जाने की भी तैयारी करो। ये सुनकर गोगतोक वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ बहादुर आता है और कोपेक से कहता है अतगत ने मेरा सरदारी का जिरगा मुलतवी कर दिया है, ज्यादातर चावदार सरदारान ने भी मेरी इताअत को छोड़ दिया। यह सुनकर कोपेक परेशान हो जाता है और कहता है आह अतगल्ला। फिर बहादुर कहता है अब मुझ में मजीद सब्र नहीं रहा। यह सुनकर कोपेक कहता है बहादुर साहब अपने गुस्से को काबू में रखें, आपने पहले ही अपने बेटे और अपने सिपाहियों के साथ अतगत साहब पर तलवार तानी, वो इसका जवाब जरूर देगा। जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता आपको सब्र करना होगा और हर चीज के बावजूद आप उसके हाथ का बोसा लेकर उसकी बैत करेंगे। ये सुनकर बहादुर और भड़क जाता है और कहता है कभी भी नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इस पर कोपेक कहता है फिर चावदार और सरदार आला दोनों को बूझ जाए। कोपेक कहता है तुम वही करोगे जो मैंने कहा, तुम्हें सब्र करना होगा। जब वक्त आया तो ना सिर्फ अतगल बल्कि उसके पूरे खानदान को काट देना। अगर आप चावदार के सरदारान को मुत्तहिद करके चावदार की सरदारी नहीं ले सकते तो मेरी नजर में आप कुछ भी नहीं। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है और बहादुर को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन इसके बाद हानी बाजार के सराय में आप देखेंगे तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान मौजूद होते हैं और इस्ताहा खातून भी वहाँ आ जाती हैं। इसी दौरान वहाँ अतुल गाजी आते हैं और तमाम सरदारान खड़े होकर अतुल गाजी को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन बहादुर खड़ा नहीं होता तो अतुल गाजी उसे गुस्से में देखते हैं। इस पर बहादुर भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद अतुल गाजी सरदारी नशिस्त के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरे सरदारान और मेरे सिपाहियों, मेरे जाल में फंसने के बाद वो गद्दार हर तरफ से हम पर हमले करते रहे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने काफिलों को लूटा और बाजार के काम को तहस तहस कर दिया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सरदारान कहते हैं हुजूर वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हुए और अल्लाह के हुक्म से वो आगे भी मायूस होंगे। आप वापस आ गए हैं तो आपके हुक्म से हम उनकी जानें ले लेंगे। इसके बाद कोपेक आगे बढ़ता है और सरदारान से मुखातिब होकर कहता है सुल्तान मुअज्जम ने मुझे अतगत साहब को सरदार आला की इनामात सौंपने का हुक्म दिया है। इसके बाद सादुद्दीन कोपेक अतुल गाजी को सरदार आला को चोगा पहनाता है और फिर एक एक करके तमाम सरदार इलामात अतुल गाजी के हवाले कर देता है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान अतुल गाजी को मुबारकबाद पेश करते हैं और अतुल गाजी उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अतुल गाजी अपने सिपाही से कहते हैं सांचार को जिरगे में पेश किया जाए, मैं तमाम सरदारान के सामने उसके लिए फरमान जारी करूंगा। अतुल गाजी की यह बात सुनकर बहादुर को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानिब कराची हिसार किले में आप देखेंगे गवर्नर आरिफ तमाम कमांडर्स को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है अजीम जंगजू लोकास हमारे मकसद के लिए मर गया। फिर वो वहाँ मौजूद कमांडर कोस्तास से कहता है कमांडर कोस्तास आज से लोकास की जिम्मेदारियां आपके हवाले हैं, आज के बाद किले की निगरानी तुम्हारे हवाले है, मुझे तुम पर भरोसा है। इस पर कोस्तास कहता है जनाब मैं आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। फिर आरिस कहता है एक तरफ हम अतगल का साथ देंगे
اور دوسری طرف سے ترک قبائل میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور دوسری جانب حالی بازار کے سرائے میں بامسی اور ترکت سانچار کو ارطغرل غازی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ارطغرل غازی سانچار سے کہتے ہیں اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ تم نے میرے خلاف اپنی تلوار نکالی، کیا اس بارے میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس پر کوپے کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم یہاں اتحاد اور امن کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں، سانچار صاحب کی غلطی کو ان کا بچپنا سمجھ لیں، کسی کو اس طرح پریشان کرنے سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں سانچار صاحب نے اپنے حد کو پار کیا ہے اور وہ اس کی قیمت چکائیں گے امیر سعد الدین۔ اب میں سننا چاہوں گا کہ سانچار صاحب نے کیا کہنا ہے۔ اس پر سانچار کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ نے میرے سردار بابا کی حق تلفی کی ہے اور میں نے اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو اپنا فرض سمجھا اور جواب دیا، چاودار کے ایک سردار کے طور پر میں نے جو ضروری تھا کیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تمہارے غصے اور گمان کی قیمت تمہیں 2 سپاہیوں کی جانوں سے چکانی پڑی، جب میں تمہیں اپنے سامنے شرم محسوس کرتے ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توقع کرتا ہوں تو تم ابھی بھی بغاوت کر کے اپنے حد سے زیادہ باتیں کر رہے ہو۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں سانچار صاحب میں آپ کو ان زمینوں سے جلا وطن کرتا ہوں، اپنا گھوڑا اور تلوار لیں اور فوراً ان زمینوں کو چھوڑ دیں، اگر میں نے آپ کو دوبارہ ان زمینوں پر دیکھا تو میں آپ کی جان لینے سے بالکل نہیں کتراؤں گا، اس لیے خبردار۔ اس کے بعد سانچار وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر بہادر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب میں آپ کو اپنے بیٹے کو جلا وطن نہیں کرنے دوں گا، میں یہ فیصلہ بالکل نہیں مانتا، کیا آپ ایسے سردار اعلیٰ ہیں؟ پھر بہادر وہاں موجود سرداران سے کہتا ہے آپ کو اپنی سرداری پر شرم آنی چاہیے، آپ لوگ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی ارطغرل غازی غصے میں بہادر کی طرف بڑھتے ہیں تو کوپیک ایک دم سے اٹھ کر درمیان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہادر صاحب بس بہت ہو گیا، اپنی حد میں رہیں، اگر آپ اپنی حد میں نہ رہے تو آپ کی قسمت کا فیصلہ ارطغرل صاحب کی تلوار کی نوک پر ہوگا، ہمارے صبر کا کبھی غلط استعمال مت کرنا۔ ارطغرل صاحب ان سرزمینوں کے سردار اعلیٰ ہیں، انہیں سیاست، امن، جنگ، تجارت اور حفاظت سے متعلق تمام فیصلے سنانے کا حق ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام سرداران کہتے ہیں امیر حضرت کی بات ٹھیک ہے، امیر حضرت نے سچ کہا۔ ویسے ایک بات ہے کوپیک کتنے زبردست انداز میں اپنے تیور بدلتا تھا، نہایت شاطر دماغ کا مالک تھا سعد الدین کوپیک۔ پھر کوپیک کہتا ہے بہادر صاحب آپ باقی تمام سرداران کی طرح ارطغرل صاحب کی بیعت کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اپنے قبیلے کے ساتھ ان سرزمینوں کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی پھر سے اپنی سرداری نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلحہ خاتون سمیت وہاں موجود تمام سرداران ایک ایک کر کے ارطغرل غازی کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اور آخر میں سردار بہادر نہ چاہتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ارطغرل غازی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انصاف کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے اور کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس پر وہاں موجود تمام سرداران آمین اور انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 14 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔